اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق عظیم کے، خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں۔ آپ کا اخلاق مبارک کس طرح تھا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، آقا علیہ السلام کا جو اخلاق مبارک تھا وہ قرآن تھا۔ یعنی قرآن کو اگر ایک شخصیت کے پیکر میں دیکھنا چاہو تو حضور علیہ السلام کو دیکھیں، اور اگر حضور علیہ السلام کو کتاب کی شکل میں دیکھنا چاہو تو قرآن کی شکل میں دیکھیں۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق مبارک قرآن تھا، اتنا خلق عظیم تھا کہ پریشان حال لوگ آتے، آپ کی پیاری رس بھری اور میٹھی باتیں سنتے تو ان کے سارے دکھ دور ہو جاتے، ان کے روگ دور ہو جاتے۔ کوئی قتل کرنے کے ارادے سے آتا، حضور علیہ السلام کے اخلاق کی چاشنی، مٹھاس اور حلاوت کی وجہ سے وہ اس قدر گرویدہ ہوتا کہ وہ اپنا دل اور اپنا من آپ کے سپرد کر دیتا۔ حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیتا، حضور علیہ السلام کی غلامی کو اپنا نصب العین بنا لیتا۔ کتنے آئے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے قتل کرنے کے ارادے سے آئے، تکلیف پہنچانے کے ارادے سے آئے، در پہ آزار ہوئے، لیکن جب اس پیارے اخلاق، اس خلق عظیم کی چاشنی، مٹھاس اور حلاوت سے آشنا ہوئے، دل کی دنیا بدل گئی۔ آئے کچھ اور کرنے تھے لیکن کر کچھ اور گئے۔ اسی کی طرف مولانا احمد رضا خان صاحب، جن کا لقب حسان الہند ہے، انہوں نے اپنے ایک شعر میں حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، انک لعلی خلق عظیم، اور تیرے خلق کو یعنی آپ کی جو پیدائش مبارک ہے، جو آپ کی شکل و صورت ہے، اس کو خدا نے جمیل یعنی خوبصورت بنایا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، اے میرے آقا نہ تو کوئی آپ جیسا پہلے ہوا نہ آئندہ ہوگا، جس کی طرف حضرت حسان نے بھی اشارہ کیا تھا۔ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، حضور آپ کے حسن اور آپ کی اداؤں کا جو خالق ہے، مجھے اس کی قسم، نہ تو آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا تھا، نہ آئندہ آپ کے بعد آپ جیسا ہو۔ اور یہ حضرت حسان بن ثابت کے انہی اشعار کی طرف اشارہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہتے ہیں میرے آقا آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا تک نہیں۔ آپ کو خدا نے بالکل ہر عیب سے پاک پیدا کیا، اس طرح پیدا کیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے خالق نے آپ سے پوچھ پوچھ کر آپ کو بنایا ہو کہ حضور کہ میرے محبوب آپ کو کیسے بنا، جیسے جیسے آپ فرماتے گئے ویسے ویسے آپ کو بناتا گیا۔ آج بڑا ہی ایک ایمان افروز واقعہ نبی علیہ السلام کا، ایک یہودی عالم جب آپ کے پاس قرض لینے آیا، اس نے چند دینار قرض دیے تھے، تو جب وہ اپنا مطالبہ کرنے آیا تو کیا واقعہ پیش آیا ایمان کو تازہ کیجیے۔ سیدنا مولا علی اس کو روایت کرتے ہیں اور اس کو مشکات میں روایت کیا گیا صفحہ نمبر 521 پر، 520 اور 21 پر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک یہودی حبر عالم آیا اور اس نے کہا
کہ میرا قرضہ واپس کریں، میرا دینار واپس کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو میں بس یہاں پر بیٹھ جاتا ہوں۔ اس کو اصطلاح فقہ میں ملازمت کہتے ہیں، کہ جب کوئی قرض کا مطالبہ کرنے آئے اور اسے قرض نہ ملے اور پھر وہ وہاں پر بیٹھ جائے تو اس کو ملازمت ہے۔ بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا جب تک آپ میرا قرض۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی تمہارے پاس بیٹھا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر پڑھائی، وہ بیٹھا ہوا ہے، یہودی ہے، دینار لینے آیا ہے۔ آپ نے نماز عصر فرمائی، پڑھائی، امامت فرمائی تو وہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ مغرب پڑھائی، بیٹھا ہوا ہے، ڈٹ کر بیٹھا ہوا ہے، دائیں بائیں نہیں ہو رہا، میں نہیں جاؤں گا جب تک نہیں ملے۔ مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب آپ نے فجر کی نماز پڑھائی تو پھر اسی طرح بیٹھا رہا۔ ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد میں خود بھی بٹھائی رکھا، خود بھی بیٹھا رہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بٹھائے رکھا، اور صحابہ اکرام بھی بیٹھے رہے۔ اور اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس شخص کو غصے سے دیکھ رہے تھے، اس کے در پہ آزار تھے، اسے تکلیف پہنچانا چاہتے تھے کہ ہمارے آقا و مولا کو اس طرح اس نے پابند کر کے بٹھا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ کیا کرتے ہیں آپ، کیوں اس پر سختی کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یہودی نے آپ کو یہاں پہ پابند کر دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منعنی ربی ان اظلم معاہدا وغیرہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی بھی ذمی اور معاہد سے کسی قسم کا ظلم و زیادتی کروں۔ یہ ذمی تھا، یہودی تھے، جزیہ دیتے تھے، اسلامی حکومت کے انڈر تھے۔ اب میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کروں، ایک تو میں نے اس کے دینار دینے اور دوسرا میں پھر اس پر سختی بھی کروں۔ اس کو حق ہے وہ اپنا مطالبہ کرے۔ اب جب ساری نمازیں پڑھی گئی، ظہر پڑھی گئی، عصر پڑھی گئی، مغرب پڑھی گئی، عشاء پڑھی گئی، فجر پڑھی گئی، پھر فجر کے بعد سورج جب طلوع ہوا تو جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو یہودی جو دینار لینے آیا تھا، اور عام یہودی بھی نہیں، مولا علی فرماتے ہیں حبر، یہودیوں کا پادری تھا، عالم تھا، تو اچانک کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے وَشَطْرُ مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا آدھا مال جو ہے، جتنا میرے پاس مال ہے وہ آدھا جو ہے سارا میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اور حضور معاف فرمائیے، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ میں نے تورات پڑھی ہے، میں تورات کا عالم ہوں، میں چیک کر رہا تھا بیٹھ کر کہ کیا جو تورات میں نبی آخر الزماں کی خوبیاں لکھی ہیں وہ آپ میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی۔ میں یہ چیک کر رہا تھا وہ خوبیاں کیا تھیں، اس کا ذکر ہے اس روایت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ محمد ابن عبداللہ مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ، میں نے پڑھا ہے کہ محمد ہوں گے، عبداللہ کے بیٹے ہوں گے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پیدا مکے میں ہوں گے، ہجرت مدینے میں کریں گے، وملکہ بالشام، آپ کی بادشاہی شام تک پھیل جائے گی، لیس بفظ، نہ تو سخت زبان والے ہوں گے، ولا غلیظ، نہ تو سخت دل والے ہوں گے، ولا سخاب فی الاسواق، یہ تورات میں حضور کی نعت ہے، اور نہ ہی بازاروں میں شور کرنے والے ہوں گے، ولا متزین بالفحش، نہ تو فوش پوش ہوں گے، ولا قول الخنا، اور نہ ہی فوش گو ہوں گے۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ھذا مالی فاحکم فیہ بما اراک اللہ،
حضور میرا یہ مال آپ کے قدموں پر قربان ہے، جیسا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے ویسے آپ تقسیم فرما۔ اور مولا علی فرماتے ہیں وکان الیہودی کثیر المال، کہ یہودی کثیر مال والا تھا، اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آیا دینار لینے تھا لیکن کرتا دیدار رہا، آیا تو دینار لینے کے لیے آیا دینار کے بہانے سے، لیکن جب گیا تو اپنا دامن دولت ایمان سے بھر کر لے کر گیا۔ آیا کچھ لینے کے لیے تھا اور جب جا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے، ھذا مالی فاحکم فیہ بما اراک اللہ، حضور میرا سارا مال لے لیں اور اس طرح تقسیم کر دیں جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ یہ میرے آقا کی شان کا، یہ میرے آقا کی عطا کا عالم ہے کہ جو بھی آیا خالی نہیں لوٹا، بشرطے کہ وہ کچھ حاصل کرنے کی نیت سے آیا۔ ابو جہل اور ابو لہب حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے، انہوں نے اپنا دامن حضور کے سامنے دراز نہیں کیا، اور اگر دراز کرتے تو کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہ رہ جاتی۔ اور میں اپنی گفتگو امام کے اس شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے مالک حسن و تیرے خالق حسن و ادا کی